آج ہم تاریخ کی دو ایسی عظیم شخصیات کی بات کریں گے جنہوں نے ہمیں قیادت کے بارے میں بہت کچھ سکھایا ہے۔ ان کی زندگیوں سے ہم بہادری، حکمت اور کردار کے کچھ ایسے لازوال اصولوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو سچ پوچھیں تو آج بھی اتنے ہی اہم ہیں جتنے تب تھے۔ یہ کوئی عام للکار نہیں تھی، نہیں، یہ تو ایک نفسیاتی جنگ کی شروعات تھی، ایک ایسا چیلنج جو تلوار چلنے سے پہلے ہی صرف الفاظ سے سامنے والے کے حوصلے توڑنے کے لیے دیا گیا تھا۔ اور کیوں نہ ہو، جس جنگجو نے یہ چیلنج دیا تھا اس کا تو نام ہی خوف کی علامت بن چکا تھا۔ تو دیکھیں، پروپیگنڈا کا یہی کمال ہوتا ہے، وہ ایک عام انسان کو ایک دیو بنا کر پیش کر سکتا ہے، بالکل جیسا یہاں نظر آ رہا ہے۔ لیکن اصل لیڈرشپ کا امتحان یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ کیا آپ اس افسانے کے پیچھے چھپے ہوئے انسان کو دیکھ سکتے ہیں؟ کیا آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ شہرت اور حقیقت میں اکثر بہت بڑا فرق ہوتا ہے؟ تو یہاں سے ہمارا پہلا سبق شروع ہوتا ہے، عمل کرنے کی جرأت۔ ذرا تصور کریں، ایک پوری فوج خوف کی وجہ سے بالکل خاموش کھڑی ہے، کوئی آگے بڑھنے کو تیار نہیں، اور ایسے میں ایک شخص ذمہ داری اٹھانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ جی ہاں، یہ کہانی ہے حضرت علی کی، جنگ خندق کے میدان سے۔ چیلنج پر چیلنج دیا جا رہا تھا اور ہر بار صرف ایک ہی آواز، ایک ہی شخص کھڑا ہوتا تھا۔ سوچیں، جہاں باقی سب امروں کی شہرت کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے، وہاں حضرت علی کو صرف ایک ہی حریف نظر آ رہا تھا۔ شہرت کا کوئی پہاڑ نہیں۔ لوگ بار بار روک رہے تھے، کہہ رہے تھے یہ امرو ہے، لیکن ان کے لیے یہ خوف کوئی حقیقت نہیں تھا، بلکہ صرف ایک تاثر تھا، ایک وہم تھا جسے توڑا جا سکتا تھا۔ اور پھر جو جواب آیا وہ صرف ایک جواب نہیں تھا، وہ ایک ایسا لمحہ تھا جس نے جنگ کا پاسا ہی پلٹ دیا۔ اس میں غرور نہیں تھا، بلکہ اپنی شناخت کا ایک واضح اعلان تھا۔ گویا وہ کہہ رہے ہوں، تم اپنی شہرت پر بھروسہ کرتے ہو، میں اپنے کردار پر۔ بس اس ایک جملے نے پروپیگنڈے کا سارا جال کاٹ کر رکھ دیا اور لڑائی کو واپس دو انسانوں کے بیچ ایک مقابلے پر لے آیا۔ نتیجہ تو پھر ایک ہی وار میں سامنے آ گیا، لیکن اصل فتح جسمانی نہیں، نفسیاتی تھی۔ اس ایک عمل نے سب پر یہ واضح کر دیا کہ ہمت صرف کوئی جذبہ نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک اسٹریٹجک فیصلہ ہوتا ہے، ایک ایسا فیصلہ جو خوف کی پوری فضا کو بدل کر رکھ سکتا ہے۔ تو بہادری تو ہم نے دیکھ لی، لیکن اب آتے ہیں دوسرے سبق پر، ایک لمحے میں حکمت۔ دیکھیں، بہادری میدان جنگ میں تو بہت ضروری ہے، لیکن لیڈرشپ کے لیے اس تلوار کے پیچھے جو ذہن کام کر رہا ہوتا ہے نا، وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ سچی قیادت صرف طاقت کا مظاہرہ نہیں ہوتی، اس کے پیچھے گہری حکمت کی رہنمائی ہوتی ہے۔ ایک مشہور قول ہے کہ اگر حکمت کے 10 حصے کیے جائیں تو 9 حصے حضرت علی کو عطا ہوئے، اور ان کی یہ حکمت سب سے زیادہ تب چمکتی تھی جب حالات سب سے زیادہ دباؤ والے ہوتے تھے، یعنی ان لمحوں میں جب صاف اور واضح سوچ کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اب اس کی ایک مثال دیکھیں۔ ایک سوال پوچھا گیا اور مقصد یہ تھا کہ انہیں الجھا کر نماز کی امامت میں تاخیر کروائی جائے، لیکن حضرت علی کا جواب بالکل فوری تھا۔ جواب اتنا سادہ اور اتنا شاندار تھا، جن کے کان باہر نظر آتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، اور جن کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ اب یہ صرف ایک سوال کا جواب نہیں تھا، نہیں، یہ اس ذہن کی ایک جھلک تھی جو بڑی سے بڑی پیچیدگی میں سے بھی سادگی تلاش کر لیتا ہے۔ مطلب شور کو ایک طرف کر کے سیدھا بنیادی اصول تک پہنچنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے نا، یہ وہ تھی۔ اچھا، بہادری اور حکمت کے بعد اب بات کرتے ہیں تیسرے سبق کی، سخاوت کے ذریعے۔ کردار کی یہ میراث جب امام حسین تک پہنچتی ہے تو ہمیں لیڈرشپ میں ایک اور طرح کی طاقت نظر آتی ہے، اور یہ طاقت بازو کی نہیں بلکہ دل کی تھی۔ یہ طاقت تھی ہمدردی اور سخاوت کی۔ ایک واقعہ سنیں، نبی کریم کے ایک صحابی اسامہ بن زید بستر مرگ پر ہیں، اور ان پر 60,000 دینار کا ایک بہت بڑا قرض۔ ذرا سوچیں کیسا بوجھ ہوگا یہ، جسے وہ اس دنیا سے اپنے ساتھ لے کر نہیں جانا چاہتے تھے۔ تو جب امام حسین کو اس بات کا علم ہوا، وہ ذاتی طور پر پوری رقم لے کر پہنچے اور سارا قرض ادا کر دیا، اور ساتھ میں کیا کہا؟ یہ رقم کل رات ہی میرے پاس آئی تھی اور میں سمجھ گیا تھا کہ یہ کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہے۔ مطلب ان کے لیے سخاوت کوئی سوچنے والی بات نہیں تھی، یہ ایک ایکٹیو مشن تھا کہ دوسروں کی مشکل کو فوراً دور کیا جائے۔ ایک اور مثال لیں، ایک بار انہیں 5,000 دینار ملے اور انہوں نے گھر پہنچنے سے پہلے ہی وہ سب کے سب راستے میں ہی تقسیم کر دیے۔ کسی نے پوچھا بھی کہ اپنے گھر کے لیے کچھ کیوں نہیں بچایا، تو جواب ملا، جنہیں میں نے دیا یہ اصل میں گھر کے لیے ہی تو دیا ہے۔ اس ایک جملے میں کتنا گہرا فلسفہ چھپا ہے کہ حقیقی دولت وہ نہیں جو آپ جمع کرتے ہیں، بلکہ وہ ہے جو آپ دوسروں کو دیتے ہیں، کیونکہ وہی چیز پلٹ کر آپ کے گھر میں برکت لاتی ہے۔
تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بے پناہ سخاوت یہ آتی کہاں سے ہے؟ اور یہی ہمارا چوتھا سبق ہے، ایک شہزادے کی عاجزی۔ یہ طاقت یا دولت سے نہیں آتی، نہیں، یہ گہری عاجزی کی جڑوں سے پھوٹتی ہے۔ لیڈرشپ کا اصل جوہر اسی بے لوسی میں چھپا ہے۔ ذرا سوچئے، پیغمبر کے نواسے، معاشرے میں اس سے معزز مقام اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ مقام کبھی بھی ان کے اور عام لوگوں کے بیچ کوئی دیوار نہیں بن سکا۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ جب کچھ غریب لوگوں نے انہیں سڑک کنارے اپنے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کی دعوت دی تو وہ فوراً اپنے گھوڑے سے اترے اور ان کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئے۔ یہ چھوٹا سا عمل ایک بہت بڑی بات سکھاتا ہے کہ سچا لیڈر اپنے عہدے سے نہیں، اپنے کردار سے عزت کماتا ہے۔ تو اب ان سب باتوں کو جوڑتے ہیں، بہادری، حکمت، سخاوت اور عاجزی۔ جب ہم ان سب کہانیوں کو ایک ساتھ ملا کر دیکھتے ہیں تو لیڈرشپ کا اصل جوہر کیا نکل کر سامنے آتا ہے؟ یہی کہ قیادت کا مطلب صرف میدان جنگ کا خوف ہرانا نہیں، بلکہ پروپیگنڈے اور شہرت کے خوف کو بھی شکست دینا ہے۔ اس کا مطلب ہے دباؤ میں بھی بالکل واضح اور فیصلہ کن سوچ رکھنا۔ اس کا مطلب ہے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے دے دینا، اور سب سے بڑھ کر ہر کسی سے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، عاجزی سے ملنا ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ باہر کی ہمت اور اندر کی ہمدردی کا ایک بہترین امتزاج ہے۔ اس حوالے سے ایک بات کہی جاتی ہے کہ پیغمبر نے رہنمائی کے لیے دو چیزیں چھوڑیں، ایک تھیوری یعنی ایک کتاب جو اصول بتاتی ہے، اور دوسری پریکٹس یعنی ایک خاندان جو ان اصولوں پر عمل کر کے دکھاتا ہے۔ مطلب صرف نظریات نہیں دیے گئے، بلکہ ان اقدار کو کیسے جینا ہے اس کی زندہ مثالیں بھی دی گئیں۔ اور یہ پوری وراثت ہمیں ایک ہی بات سکھاتی ہے کہ ایک لیڈر کا سب سے طاقتور ہتھیار نہ اس کی تلوار ہوتی ہے، نہ اس کی دولت، بلکہ اس کا اپنا کردار ہوتا ہے۔ تو آخر میں ایک سوال، کیا حقیقی قیادت طاقت کے لمحات میں ثابت ہوتی ہے یا پھر ہمدردی کے لمحات میں؟ شاید یہ تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ اصل جواب یہ یا وہ میں نہیں، بلکہ اس حکمت میں ہے کہ کب طاقت کی ضرورت ہے اور کب ہمدردی کی۔